بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے انشاءاللہ ہم اپنے ایک نیو سیریز کا آغاز کریں گے جو ریلیٹڈ ہے 157 جی ڈی پائلٹ سے ریلیٹڈ۔ اب اسٹوڈنٹس، میں نے اس سیریز کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ پاکستان ایئر فورس 20 مارچ سے اپنے کچھ ویکنسیز کو اناؤنس کر رہا ہے جو جی ڈی پائلٹ کی ہے، تو میں نے سوچا ہم ایک سیریز کو سٹارٹ کریں گے۔ آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے اس سیریز کا، جس میں ہم جی ڈی پائلٹ کے لیے جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لیے کون کون سے ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اور اس سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اکیڈمک ایم سی کیوز کے لیے کچھ ٹاپکس ڈسکس کریں گے کہ فزکس کے لیے کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہے، میتھمیٹکس انجینئرنگ والوں کا ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون کون سے ٹاپک امپورٹنٹ ہے، اور انگلش کے کون کون سے ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم صرف اور صرف ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو ڈسکس کریں گے۔ تو اگر آپ لوگ چاہتے کہ آپ کو تمام کے تمام پوائنٹس کلیئر ہو تو آج کی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی سے دیکھنا ہے، اور ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ سے سکپ نہیں کرنا۔ So without wasting any time, let's start the video۔ میں نے ویڈیو کی شروع میں آپ لوگوں کو کہا کہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو ڈسکس کریں گے۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا سے مراد اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ ایسے کون سے شرائط ہیں جس کے بنا پر ہم جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ تو اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ نمبر پر ہمارے پاس کرائٹیریا آتا ہے وہ ہے کوالیفیکیشن ایف ایس سی وتھ 60% مارکس، یعنی میٹرک کے بیس پر آپ جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ آپ جی ڈی پائلٹ میں تبھی اپلائی کر پاؤ گے جب آپ نے ایف ایس سی کلیئر کی ہوں گی، اور اس میں دوسرا شرط یہ ہے کہ آپ کے ایف ایس سی میں 60% مارکس ہونے چاہیے۔ آپ کون کون سے برانچ والے جو ہے وہ جی ڈی پائلٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے پری انجینئرنگ کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ میتھمیٹکس کی اسٹوڈنٹس کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پری میڈیکل کیا ہوا ہے تو پھر بھی آپ جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو، اور کمپیوٹر سائنس والے بھی جو ہے جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب جی ڈی پائلٹ کے لیے ہمارے پاس جو مین سبجیکٹ ہے وہ ہے فزکس۔ اگر آپ نیوی میں جاؤ یعنی کیڈٹ کے لیے آپ اپلائی کرتے ہو تو اس میں میتھمیٹکس بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیوی میں صرف اور صرف پری انجینئرنگ والے اور کمپیوٹر سائنس والے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہیں اگر ہم جی ڈی پائلٹ کی بات کریں تو پری انجینئرنگ والے، پری میڈیکل والے اور کمپیوٹر سائنس والے تینوں جو ہے یہ جی ڈی پائلٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اسٹوڈنٹ جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹس وہ سلیکٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پری انجینئرنگ کے، اور بیہائنڈ دیٹ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہوتا ہے۔ اگر ہم نیکسٹ کرائٹیریاز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو فرسٹ کرائٹیریا آتی ہے وہ ہے نیشنلٹی پاکستانی، یعنی اگر آپ پاکستان کے رہائشی ہوں گے تبھی آپ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس میں ایز اے جی ڈی پائلٹ کے لیے اپلائی کر سکو گے۔ مذہب کا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مسلم ہوں گے تبھی آپ اپلائی کر سکو گے، نو۔ اگر آپ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہو، آپ پاکستان ایئر فورس میں ایز اے جی ڈی پائلٹ اپلائی کر سکتے ہو۔ میرٹل سٹیٹس آپ کا ان میرڈ ہوگا، یعنی آپ سنگل ہوں گے تبھی آپ جا کے جی ڈی پائلٹ میں اپلائی کر سکو گے۔ ایج آپ کا 16 سے لے کے 22 تک ہونا چاہیے۔ آئی وی این آپ کا 6/6 ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا جب بھی آئی ٹیسٹ ہوتا ہے جی ڈی پائلٹ میں، اگر آپ کا وی این لیٹ سپوز میں نے کہا 5/6 ہے تو تب بھی آپ سلیکٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسٹوڈنٹ جی ڈی پائلٹ میں جو مین چیز ہے وہ ہے آئی سائٹ، یعنی آپ کا جو آئی سائٹ ہوگا وہ 6/6 ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہائٹ کی بات کریں تو ہائٹ آپ کا ہے تو 5.4 فیٹ، یا اگر ہم سینٹی میٹرز میں بات کریں تو 163 سینٹی میٹرز چل جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے جی ڈی پائلٹ کے لیے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی بات کی۔ ہم نے کیا کیا بات کی کہ آپ کے ایف ایس سی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اس میں 60% مارکس ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دوسری یہ بات کی کہ پری انجینئرنگ والے، کمپیوٹر سائنس والے اور پری میڈیکل والے تینوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد یہ بات کی کہ آپ کے نیشنلٹی پاکستانی ہونے چاہیے، آپ سنگل ہونے چاہیے، ایج آپ کا 16 سے لے کے 22 تک ہونا چاہیے، اور آپ کا ہائٹ جو ہے وہ 163 سینٹی میٹر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم انٹیلیجنس ایم سی کیوز کے کچھ ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔